بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن پاک کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کا درس چل رہا تھا، اور پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک رسول اور نبی، انہوں نے ایک لڑکے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا لیپالک بیٹا بنایا تھا. پھر اس کے بعد اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کروایا. حضرت زید اور زینب میں آپس میں نبھ نہ سکی، طلاق ہو گئی. اور چونکہ حضرت زید کو مکے کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ حقیقت میں بیٹے نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیا. بلکہ جیسا کہ پیچھے مجلس میں گزر چکا کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. اور اس بات پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر عرش پر جو ہے وہ میرا نکاح ہوا. تو جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس نکاح کا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کی یہ جو رسم تھی کہ لیپالک بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے، اس تصور کو اور اس غلط سوچ کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کیا گیا، تاکہ پھر لوگوں نے یہ شور بھی اٹھایا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اور بڑا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ وہ بہو تب ہوتی جبکہ زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے ہوتے ہیں. زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو حارثہ کے بیٹے ہیں، اور اسی لیے ہم نے منع کیا کہ ان کو زید بن محمد نہ کہا کرو، ان کو زید بن حارثہ کہا کرو. چنانچہ اسی مضمون کو اس آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اللہ تعالیٰ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی مراد ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید کے باپ نہیں ہیں تو پھر زید کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بھی نہیں ہوئی، اور زید کے طلاق دے دینے کے بعد اس زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، اس بہو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا کیوں کرنا درست ہو گیا؟ اس پر جو ہے وہ طوفان مچانے کی یا اس پر اتنا چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بہو سے نکاح، یہ چونکہ حقیقی بہو تو تھی نہیں، لے پالک بیٹا تھا، تو نکاح کرنا اگرچہ جائز نہیں، لیکن بچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر تھا، تاکہ لوگوں کو چرچا کرنے کا موقع نہ ملتا، لوگوں کو آپ کی طرف کیچڑ اچھالنے کا موقع نہ ملتا۔ اللہ نے یہ جو گمان آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس گمان کو ختم کرنے کے لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن محمد تو اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے رسول اگر غلط تصورات کو ختم نہیں کریں گے، غلط سوچوں کو، غلط خرافات اور بدعات کو، جو کہ خود شریعت لے کر تشریف لائے ہیں دنیا میں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ان پر اسی لیے اللہ نے وحی اتاری تاکہ اس پر عمل کر کے دکھائیں، تو پھر اگر وہ خود نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، اور لیکن چونکہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں صرف رسول نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہے، نبیوں کے سلسلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے والے ہیں، نبوت کے سلسلے کو مکمل فرمانے والے ہیں۔ چلو آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے ہوتے تو ہم تھوڑا سا اس معاملے سے صرف نظر کر لیتے، کہا ٹھیک ہے وہ جو دوسرے نبی آئیں گے وہ اس چیز کی اصلاح فرما دیں گے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بعد اب تا صبح قیامت کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، تو پھر اس غلط بات کی اصلاح، اس غلط رسم کی اصلاح آخر محمد نہ کرتے تو کون کرتا؟ اور یہ جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے کہ ویسے تو بھلے سے جائز تھا لیکن نہ کرتے تو اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی یہ سوچ اپنے پاس رکھو، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیز مناسب ہے، کیا چیز نہیں مناسب ہے، اسی لیے شریعت کے وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے مناسب نہیں تھے اور وہ امت کے سامنے کر کے دکھانے ضروری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب نہیں تھے، تو پھر چونکہ پریکٹیکلی جب تک نبی کر کے دکھا نہیں جائے گا تب تک امت اس پر عمل کیسے کرے گی؟ تو پھر وہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے صحابہ سے کروائے گئے۔ اس لیے صحابہ میں ایسے اکا دکا واقعات ملتے ہیں کہ کسی سے جو ہے وہ زنا کا صدور ہو گیا، تو پھر قرآن پاک میں زنا کرنے والے شخص کے لیے اسلامی ملک میں کیا سزا ہے اور اس کو کیسے جاری کرنا ہے، وہ عملاً لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کے ذریعے سے سیکھنے کو ملا۔ بعض ایسی بھی روایات ہے جس میں یہ مضمون ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کسی شخص سے چوری کا صدور ہو گیا۔ اب چونکہ چوری، زنا، نبی تو جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کی شان میں ادنا سی بھی اللہ کی نافرمانی مناسب نہیں ہے، تو یہ چیز امت کے سامنے واضح کرنے کے لیے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے اپنی حکمت خاص کے تحت صحابہ سے کروایا، ورنہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب تھے یا اس میں کوئی ایسی بے ادبی کی بات نہیں تھی وہ آپ سے کروائے۔ چنانچہ یہ نکاح اور اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کروایا گیا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضمون جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں، جیسے ایک تو اس میں ما کان محمد، محمد کا لفظ استعمال فرمایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں 99 نام ہیں۔ ہم قرآن کریم کی پشت پر دیکھتے ہیں کہ وہاں جیسے شروع میں اللہ کے 99 نام ہے، قرآن کریم کے پرانے نسخوں میں آپ پیچھے دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے بڑھ کر بتایا کہ 300 ہیں، بعض لوگوں نے اس سے بڑھ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 نام ہیں، اور صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، جیسے اسی آیت میں آگے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو نبی کہا، آپ کو شاہد کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، داعی اللہ کہا، سراجا منیرا کہا۔ تو بہت سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں، یعنی آپ کی کوئی صفت، آپ کی کوئی عادت بتلاتے ہیں، لیکن صرف 2 نام ایسے ہیں جو آپ کے ذاتی نام ہیں، یعنی بچپن میں باقاعدہ یہ نام آپ کے رکھے گئے تھے، اور وہ ہے محمد اور احمد۔ اور اسی محمد کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بڑا بابرکت نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو خواب میں کہتے ہیں کہ یہ نام تلقین کیا گیا تھا، اور احمد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جو نام ہے وہ احمد ہے، اور زمین پر جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہوا وہ محمد ہے۔ قرآن پاک میں محمد نام بھی 4 سے 5 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا، اور احمد نام ایک مرتبہ آیا سورہ صف کی اس آیت کریمہ میں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میرے بعد تمہارے پاس ایک نبی آئیں گے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ بڑے مبارک اور بڑا پیارا نام ہے محمد۔ اس کے بڑے جو ہے وہ فضائل لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس نام کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، اور اس دنیا میں جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں وہاں سے نہیں، اس سے پہلے سے آپ کی تعریفیں شروع ہو گئی، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی۔ تو اس سے بڑھ گیا کوئی ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور محمد کا ایک دوسرا ترجمہ علماء نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ آپ نے ہم کو مختلف موقعوں سے جو دعائیں سکھائیں، ان دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان دعاؤں میں کھانا کھا کر آدمی فارغ ہوا تو دعا پڑھوائی جاتی ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھانا کھلایا۔ جب آدمی سو کر اٹھا تو اس موقع سے دعا پڑھوائی جاتی ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو موت کے بعد، چونکہ سونا ایک قسم کی موت ہے، موت کے بعد نئی زندگی عطا فرمائی۔ آدمی جب کپڑا پہنتا ہے تب کہلوایا جاتا ہے الحمدللہ الذی کسانی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو یہ لباس پہنایا۔ تو موقع موقع سے یہ جو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہم کو سکھایا، وہ کس نے سکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، جس جھنڈے کا نام ہی ہوگا لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا۔ اور کام کیا ہوگا؟ جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، وہاں کی تکلیف سے سورج ایک نیزہ سر کے اوپر ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس موقع سے لوگ کہیں گے کہ بھئی حساب کتاب شروع ہونا چاہیے، پر اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں، اتنے زیادہ غصے میں ہوں گے کہ کسی کی اللہ کے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہوگی۔ تو پوری انسانیت کا وفد مل کر پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم کہیں گے کہ مجھ سے جو ہے وہ جنت میں ایک چوک ہو گئی تھی، میں اللہ کے پاس جا کر اس موقع سے بات کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس چوک کے بارے میں دریافت کر لے۔ تم ایک کام کرو، میرے بعد جو ہے وہ نوح کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ بیٹا تمہارے ساتھ یعنی ایمان والوں کے ساتھ نہیں رہے گا، پھر بھی میں نے اس کے لیے دعا کی تھی اور اس کو اپنی کشتی میں سوار کرنے کی دعوت دی تھی، اس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا تھا،
مجھ سے بھی چوک ہوئے، تم میرے بعد فلانے نبی کے پاس ہو۔ اس طرح ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ سے ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، چنانچہ سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ ہاں یہ میں کروں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جائیں گے، حدیث میں ہے یہ سارا مضمون، اور وہاں جو ہے وہ سجدے میں سر رکھ کر جو ہے وہ اللہ کی خوب تعریف کریں گے، اتنا روئیں گے، اتنی تعریف کریں گے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی اور ایسی تعریف کروں گا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے وہاں سے لے کر جب تک یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے رکھی تب تک کسی نے ایسی تعریف اللہ کی نہیں کی ہوگی، اور خود مجھے بھی اس وقت نہیں معلوم ہے کہ میں اس وقت کیسی تعریف کروں گا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دل پر ڈالیں گے اور میں اس وقت اللہ کی تعریف کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کہا جائے گا کہ محمد ارفع رأسک، آپ جو ہے وہ سر اٹھائیے، سل تو تک آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے، پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور یہ اس طرح 4 مرتبہ ہوگا، الگ الگ سفارش لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اور ہر مرتبہ ایسی تعریف کریں گے جیسی کسی نے آج تک اس دنیا میں نہیں کی ہوگی۔ تو چونکہ آپ سب سے زیادہ، سب سے انوکھی، سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا، اور باقاعدہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے نام پر اپنا نام رکھو۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں ایسی بہت روایات ملتی ہیں کہ بہت لوگوں نے حضور اکرم، آپ ہر گاؤں میں چلے جائیں 25 لوگ جو ہے وہ محمد نام کے وہاں مل جائیں گے، تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اس امت نے محبت کر کے دکھائی ہے، ویسی کسی امت، کسی اور جگہ، کسی اور قوم میں اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ ایسی محبت نہیں کی گئی ہے۔ اور محمد بھی اتنا پیارا نام ہے کہ جب آدمی بولتا ہے تو 2 مرتبہ اس کے ہونٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، بلکہ اس نام کی عظمت ہمارے بعض بزرگوں کے، اور بزرگوں کے یہاں کیا، بعض بادشاہوں کے یہاں اس نام کی اتنی عظمت تھی۔ سلطان محمود غزنوی، ہمارے ہندوستان کے دوسرے لوگوں کے سامنے تو بڑی ان کی خراب تصویر پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مندر توڑے تھے، اور یہ، حالانکہ وہ سب باتیں ہسٹری میں موجود ہے کہ کیوں کیا تھا یہ سارا کام اور کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ بہرحال بڑے نیک آدمی تھے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام محمد تھا، اور ہمیشہ اس کو محمد کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ محمد کے بجائے اس کا کچھ اور نام لیا، کسی اور نام سے اس کو پکارا، تو غلام کو لگا کہ شاید بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہیں، تو 2 دن تک وہ دربار میں نہیں آیا، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ بادشاہ نے میرا نام لینا بند کر دیا اور مجھ کو جو ہے وہ فلانے کے بیٹے اس نام سے پکارنے لگے، آخر کیا بات ہے۔ پھر جب بادشاہ نے دیکھا کہ وہ دربار میں نظر نہیں آ رہا، پوچھا وہ غلام کہاں ہے، بڑا چہیتا غلام تھا، کہا وہ تو 2 دن سے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، تو ان کو بلایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ تمہارا نام محمد ہے، اور جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک کبھی محمد نام کو میں نے بغیر وضو کے نہیں لیا، اس دن جب تمہارا کام پڑا اس وقت میرا وضو نہیں تھا، تو میں یہ پیارا نام بغیر وضو کے لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ فلانے کے بیٹے ادھر آؤ، باقی ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ تو کتنی اس نام کی عظمت انہوں نے، اور آج بھی مسلمانوں میں اتنا زیادہ پیار ہے اس نام کے ساتھ۔ ابھی آپ بی بی سی پر رپورٹ دیکھیں، 2-3 ہفتہ پہلے رپورٹ آئی تھی برطانیہ کی، کہ برطانیہ میں انہوں نے سروے کیا کہ ہمارے پچھلے 5 سالوں میں پورے ملک میں برٹش گورنمنٹ میں سب سے زیادہ نام کون سا رکھا جاتا ہے، تو جارج نہیں تھا، اور یہ جو انگریزی نام ہے وہ نہیں، وہ سب جو ہے وہ تیسرے چوتھے پانچویں نمبر تھے، سب سے زیادہ برطانیہ میں رکھا جانے والے نام یہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اسی نام کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ کافر لوگ چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے تھے، اس کا الٹا اپوزٹ نام آپ کو چڑھانے کے لیے آپ کو مذمم کہتے تھے۔ مذمم کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہستی جس کی بہت زیادہ برائی کی جائے، تو چونکہ وہ تو آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، تو آپ کا نام، خاص کر کے یہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں یہ مضمون ملتا ہے
کہ وہ کبھی آپ کو محمد نام نہیں لیتی تھی چونکہ چڑھتی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ سے عشق رکھنے والے ہیں، وہ آپ کو محمد کہیں گے، اور جو دشمن ہے وہ آپ کا نام لینا گوارا نہیں کریں گے۔ بہرحال اس آیت میں ایک مضمون تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے وہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہمارے عالم اسلام کے ایک مشہور بزرگ ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ازبکستان کے سفر نامے کی، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ اس سفر نامے میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم ایک ایسے قبرستان میں گئے جہاں دفن ہونے کے لیے شرط تھا کہ وہ آدمی اس قبرستان میں دفن ہوگا جس کا نام جو ہے وہ محمد ہو، اور جس کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہو، یعنی جو بڑا شیخ الحدیث و محدث و حافظ حدیث جس کو کہتے ہیں، تو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، حدیث کے بھی حافظ ہوتے ہیں، تو وہ آدمی اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے جس کا نام محمد ہو اور جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، وہی آدمی اس میں دفن ہو سکتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس قبرستان میں 300 ایسے بڑے بڑے جلیل القدر علماء مدفون ہیں جن کا نام محمد تھا اور جن کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ تو کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی اور آپ کے کلام کے ساتھ بھی اس امت نے عشق کر کے دکھایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد نہیں تھے، باپ نہیں تھے؟ آپ کے 3 بیٹے تھے حضرت خدیجہ سے، طیب، طاہر اور قاسم، یہ 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اور پھر بعد میں مدینے میں پہنچ کر ایک باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم ہے۔ تو آپ کے تو 4 بچے تھے۔ پھر قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پہلے 3 جو ہے وہ، چونکہ ان میں سے کوئی بھی بالغ نہیں ہوا، پہلے 3 پہلے وفات پا گئے، اور ابراہیم تو جو ہے وہ بعد میں مدینہ میں بہت بعد میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور چاروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں صاحبزادے بڑی عمر کو نہیں پہنچ سکے، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے سب کا جو ہے وہ چاروں کا انتقال ہو گیا، اور دشمنوں نے آپ کی اولاد کے، آپ کے بیٹے کے انتقال ہونے پر خوب خوشیاں منائی کہ چلو محمد کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ حالانکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے بعد ابو جہل کا، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ محمد کا نام تو 14 صدیوں کے بعد بھی برطانوی حکومت اگر چیک کرے گی تو سب سے بڑھیا نام، سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام یہی نکلے گا۔ یہ ان کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے تھے کہ جس کی اولاد کے مر جانے پر ہم اتنی خوشیاں منا رہے ہیں، اسی کا نام جو ہے وہ 1400 سال کے بعد بھی اس کے نام کا ہی چرچا رہے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور ویسے بھی رجال کا جو لفظ ہے عربی میں، یہ رجل کی جمع ہے، اور رجل کا لفظ عربی میں لڑکے کو نہیں بولا جاتا، رجل کا لفظ عربی میں مرد کو بولا جاتا، اور مرد کا مطلب یہ ہوا جو بالغ ہو چکا ہے، اور آپ کے یہ چاروں صاحبزادے بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ تو گویا اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ محمد تم میں سے کسی ایسے مرد کے باپ نہیں ہے جو بالغ ہو چکا ہو، اور ظاہر ہے کہ آپ کی جتنے بھی صاحبزادے تھے وہ سب بچپن میں انتقال پا گئے۔ اور رجل کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ آپ کی بیٹیاں وہ بالغ ہوئی، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور ان میں سے 3 رقیہ، زینب، ام کلثوم آپ کی اپنی نگاہوں کے سامنے وفات پا گئی، آپ کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی، تاکہ امت میں بعد میں اگر کسی باپ کی بیٹی فوت ہو جائے تو اس باپ کو دلاسا اور صبر کہاں سے ملے گا کہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو چکا ہے، انہوں نے جیسے صبر کیا ہے ویسے مجھے صبر کرنا ہے۔ اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود رہی، اور آپ کے وفات پانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کی جو پوری نسل ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ تو اسی لیے یہاں من رجالکم کا لفظ لائے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔
اس زمانے میں مردوں کا باپ ہونا بڑی فخر کی بات تھی۔ قرآن پاک میں ایک کافر کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اس کو 10 بیٹے دیے تھے، اللہ نے اس کو مال دیا تھا۔ ولید ابن مغیرہ کا 29ویں پارے میں تذکرہ ہے، اور پھر اس نے یہ کیا، حضور کی ایسی مخالفت کی، اللہ کے انعامات کا ایسا صلہ اور بدلہ دیا۔ تو مذکر اولاد کا ہونا اس معاشرے میں فخر کی بات تھی۔ تو یہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں گھٹ جاتی؟ اللہ فرماتے کہ نہیں گھٹ جاتی۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ باپ ہونا تو بلند مقام ہے اور رسول ہونا بڑا مقام ہے۔ ایک باپ کے 10 بیٹے ہو سکتے ہیں، 4 8 12 بیٹے ہو سکتے ہیں، اور محمد جس نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہیں، ان کو اللہ نے اتنی روحانی اولاد دی ہیں، اتنی روحانی اولاد دی ہیں کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کو سب نبی ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ میری امت زیادہ، میری امت زیادہ، میں ان سب کے مقابلے میں جیت جاؤں گا کیونکہ سب سے زیادہ میری امت ہے۔ اسی لیے آپ نے نکاح کے موقع سے بھی یہ فرمایا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرو جو ولود اور ودود ہو، یعنی زیادہ بچہ جننے والی ہو اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہی امت بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن میدان حشر میں آپ کے فخر کا سبب بنے گی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں گھٹتی، بلکہ آپ کی شان اور زیادہ اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کی روحانی اولاد، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ آپ کی روحانی اولاد اور آپ کے بیٹے، اس امت کے لوگ تو آپ کے بیٹے ہیں ہی، اس سے پہلے والی جو امتیں گزر چکی ہیں وہ سب آپ کے پوتے ہیں۔ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا اللہ نے طے کیا تھا، اسی لیے آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان سب کو نبوت ملی۔ اگر آپ کو نبوت اللہ کے یہاں طے نہ ہوتی تو کسی کو نبوت نہ ملتی، یعنی پوری کائنات تو آپ کے طفیل میں وجود میں آئی۔ تو آپ کی اپنی امت تو آپ کے بیٹے ہوئے، آپ سے پہلے والی امتوں کے لوگ بھی بالواسطہ آپ کے پوتے ہوئے، گویا کہ آپ کو اگر دنیا میں نہیں آنا ہوتا تو اللہ کائنات ہی نہ سجاتے۔ ساری کائنات اللہ نے آپ کے طفیل، آپ کے صدقے میں سجائی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی نام لیوا، آپ کی روحانی بیٹے اور پوتے اتنے سارے ہیں جن کی تعداد کو بھی کوئی نہیں گن سکتا ہے، تو پھر 2 4 اگر ذاتی بیٹے نہ ہو تو کیا حرج ہے؟ اور اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہے، اس لیے کہ پہلے انبیاء میں ایسا ہو چکا تھا کہ باپ کا جب انتقال ہوتا تھا، باپ کا انتقال ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے بیٹے کو نبوت دی جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف کو نبوت دی گئی، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو نبوت دی گئی، اسحاق کے بیٹے یعقوب کو نبوت دی گئی، یعقوب کے بیٹے یوسف کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد باپ بیٹے ہیں، دونوں کو جو ہے وہ اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ زکریا اور یحییٰ باپ بیٹے ہیں، دونوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو کہیں لوگوں کی پرانی ہسٹری پر نظر کرنے سے یہ سوچ نہ بن جائے کہ حضور کی اولاد بھی آپ کے بعد نبی بنے گی، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو امت ایک بڑی آزمائش میں مبتلا ہو سکتی تھی، تو اللہ نے اپنی حکمت خاص کے تحت آپ کی کسی مذکر اولاد کو جو ہے وہ دنیا میں زندہ نہیں رکھا، اپنے پاس بلا لیا اپنی رحمت میں، تاکہ بعد میں یہ امت کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو اور یہ نہ سمجھے کہ ابھی بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خاص حکمت تھی، اور اس مذکر اولاد کے بدلے میں اللہ نے آپ کو ایسے نام لیوا، آپ کے ایسے عاشق عطا فرمائے کہ ایسے عاشقوں کی کہیں کسی اور قوم میں مثال نہیں ملتی۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات ہمارے علماء نہیں کہتے، یہ بات اس زمانے کے کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم نے قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے اور کسریٰ کے دربار میں بھی گئے ہیں،
لیکن جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ماننے والے محبت کرتے ہیں ویسی محبت ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نہیں دیکھی۔ آپ وضو کرتے ہیں تو لوگ وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، آپ اگر زمین پر تھوکتے ہیں تو تھوکنے سے زمین پر گرنے سے پہلے لوگ اپنے ہاتھوں پر لے کر جو ہے وہ بطور تبرک کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسی محبت اس امت نے اور خاص کر کے صحابہ نے کی ہے، دشمن یہ کہتا تھا کہ ایسی ہم نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھی ہے۔ تو اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد نہیں رہی، آپ کی جو ہے وہ نرینہ اولاد نہیں رہی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ نہیں جاتی ہے، بلکہ آپ کی شان وَلَٰكِن رسول اللہ یہ وخاتم النبیین، لیکن آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، مکمل کرنے والے ہیں۔ ایک تو اس آیت کریمہ میں ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا کہ دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی حقیقی باپ والا حکم یہاں نہیں چلے گا۔ جیسے بہت سی جگہوں پر آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر فیس بک پر کسی بھی سائٹ پر کسی کو بھی جو ہے وہ منہ بولا انکل منہ بولی آنٹی بنا لیتے ہیں، دل میں کچھ چھپا ہوتا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ کچھ کہا جاتا ہے، تو اس سے کوئی حقیقی رشتہ نہیں بن جاتا۔ حقیقی رشتہ تو وہی ہے جہاں سے آپ پیدا ہوئے، جس گھر سے آپ کا تعلق۔ بہت سی مرتبہ نوجوان لڑکیوں سے نوجوان لڑکے دوستی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی بہن ہیں، تو اس طرح دھاگا باندھنے سے یا کسی کو فالو کرنے سے کوئی بھائی بہن نہیں ہو جاتا۔ حقیقی بھائی بہن جس کے بعد میراث جاری ہو سکتی ہے، جس کے سلسلے میں پردے کے احکام نہیں ہیں، تو وہ حقیقی بھائی بہن کا ہے۔ باقی منہ بولے بھائی بہن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ جو ہے وہ بھائی بہن کہہ کر کہ ہم تو ان کو جو ہے وہ ماں کی طرح سمجھتے ہیں، بھائی کی جو ہے وہ بہن کی طرح سمجھتے ہیں اور ان سے پردہ نہ کرے، یہ بات شریعت میں درست نہیں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی بڑے مول صاحب ہوں، بڑے مولانا ہیں، اور ان سے جو ہے وہ لوگ مرد بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور عورتیں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں، اور وہ مولانا یوں کہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بچیوں کے درجے میں ہے، لہٰذا میرے لیے ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں، مفتیان کرام منع کرتے نہیں، آپ بھلے سے کتنے بھی بڑے شیخ ہوں، وہ بچی وہ لڑکی آپ کے لیے اجنبی عورت کے حکم میں ہے، آپ بھلے سے اتنی شفقت کیجئے جتنی اپنی بیٹی پر کرتے ہیں، مگر بغیر پردے کے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو جاہل پیروں کے یہاں ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری مریدہ ہیں اور مریدہ سے پردہ کیا کرنا، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی وغیرہ نے اس پر سخت جو ہے وہ تنقیدی مضامین لکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح تصوف نہیں ہے، صحیح خانقاہ یہ نہیں ہے، صحیح خانقاہ یہ ہے کہ اسلام کو فالو کیا جائے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری حقیقی بیٹی تمہاری بیٹی ہے، باقی کوئی بیعت کرنے سے تمہاری بیٹی نہیں ہو جاتی، اس کے ساتھ اسی طرح پردہ کرنا ضروری ہے جیسے دوسری عورتوں کے ساتھ پردہ کرنا ضروری ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ یہ خاتم النبیین اتنا بڑا اس آیت میں عقیدہ بیان کیا ہے جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتے ہیں، ویسے یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ تک پہنچ کر مکمل ہو چکا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انبیاء کا جتنا سلسلہ ہے اس کو ایک محل سے آپ نے تعبیر فرمایا کہ ایک حسین خوبصورت محل ہے، لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا شاندار محل ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محل تو بہت شاندار ہے، یہ اینٹ کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے آخر میں فرمایا کہ وہ آخری اینٹ جس سے قصر نبوت کی تعمیر مکمل ہوئی وہ میں ہوں، یعنی میرے آنے کے بعد اب کوئی اور نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اور بھی بہت ساری روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون ارشاد فرمایا۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سیاست وغیرہ کی چیزیں اور حکومت کرنا اور دین کے احکام سکھانا انبیاء کرتے تھے،
لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اس لیے میرے بعد یہ کام خلفاء کریں گے۔ چنانچہ آپ کے بعد خلفائے اربعہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، اور بہت خلیفہ ہوں گے۔ خلافت جو ہے وہ بہت لمبے زمانے تک، جو ہمارے یہاں صدیوں تک خلافت کا تسلسل قائم رہا، اور اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں اس کی جھلکیاں ہم کو آج بھی دنیا میں ہم کو نظر آ سکتی ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خلافتیں آج بھی کسی نہ کسی درجے میں باقی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، یہ مسلمانوں کا پختہ پکا عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ ہے جس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی بریلوی ہوں، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی والے ہوں، کوئی ہو، سب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس مسئلے پر صحابہ کا سب سے پہلے اتفاق اور اجماع ہوا وہ یہی ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ اس زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کر چکا تھا، لیکن بالکل آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہوئے، اور جیسے ہی منصب خلافت پر آپ بیٹھے، جیسے ہی آپ خلیفہ بنے، پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ مسیلمہ سے لڑنے کے لیے لشکر بھیجنے کی تیاری شروع فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چاروں طرف لوگ جو ہے وہ کوئی زکوٰۃ دینے سے منع کر رہا ہے، کوئی جھوٹے نبی کو فالو کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، تو اس وقت مدینہ میں بہت کم لوگ ہیں، چاروں طرف ارتداد کی آگ بھڑک رہی ہے، اگر ہم یہاں سے لشکر روانہ کریں گے اور پلٹ کر کسی نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو مسائل ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ ہم اپنے اس جگہ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ حالانکہ حضرت عمر سخت، حضرت ابو بکر نرم دل، لیکن اس موقع سے حضرت ابو بکر ایسے سخت ہوئے، فرمایا کہ اگر جو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور کے گلے میں باندھے جانے والی رسی بھی بطور زکوٰۃ کے دیتے تھے، آج اگر اس کے دینے کا انکار کریں گے تو ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کرے، اور اگر کوئی نہیں آئے گا تو میں اکیلا جا کر کروں گا۔ اور پھر حضرت عمر سے کہا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر جاہلیت میں تو بڑے دندناتے پھرتے تھے، بہت سخت تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے کیا؟ تو پھر حضرت عمر کو دھیرے دھیرے اطمینان ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ اہم کام ہے۔ چنانچہ اس وقت بیک وقت اتنا چھوٹا سا مدینہ ہے، 11 لشکر حضرت ابو بکر نے الگ الگ جگہ روانہ فرمائے۔ ایک لشکر جو ہے وہ مسیلمہ کے خلاف بھی روانہ فرمایا حضرت خالد بن الولید کی ماتحتی میں، اور ان 11 لشکروں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو حکم تھا کہ اپنا کام نمٹا کے ان کے ساتھ مل جانا، اور وہ یمامہ کے میدان میں بہت بڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سخت ترین لڑائیاں وہ اس میں یہ یمامہ کے میدان کی لڑائی تھی۔ 700 صحابہ حفاظ کرام، سب کے سب قرآن کے حافظ، 700 صحابہ جو کہ قرآن کے حافظ تھے وہ شہید ہوئے، اور پھر وہ مسیلمہ ملعون بھی مارا گیا صحابہ کے ہاتھوں۔ تو بڑا سخت اور بڑا خوریز معرکہ بپا ہوا تھا۔ تو پہلا مسئلہ جس پہ صحابہ نے سب نے مل کر اتفاق کیا وہ یہی تھا کہ آپ کے بعد ہم کسی کی نبوت کو برداشت نہیں کریں گے، کوئی نبی ہو نہیں سکتا، جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں 30 سے زیادہ 30 کذابون دجالون، ایسے لوگ آئیں گے جو کذاب، جھوٹے اور دجال قسم کے لوگ ہوں گے، جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور مختلف، ایسا نہیں کہ ایک دو موقع سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد، ہمارے یہاں جامعہ ڈابیل میں بھی وہ تشریف لا چکے ہیں، اور ایک زمانے میں پڑھا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی تفسیر کی کتاب بڑی مقبول ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں صرف ختم نبوت پر قرآن پاک کی 100 آیتیں دلیل کے طور پر پیش کی، اور حدیث کے ذخیرے سے 200 حدیثیں لائے ہیں جن میں یہ مضمون ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ صاف صاف مضامین جو ہے وہ ارشاد ہمارے زمانے میں، یعنی ہمارے اکابر کے زمانے میں بھی قادیانیوں کے نام سے ایک جماعت چلتی ہے جس کو اب حکومت کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے، جماعت احمدی وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ان کا جو بڑا آدمی تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا لا قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ، رسالت اور نبوت دونوں ختم ہو گئی، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔
اس نے طرح طرح کے بہانے تراشے کہ ویسے تو میں جو ہے وہ نبی اور رسول تو نہیں ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہوں، یعنی میں نیا نبی نہیں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تسلسل ہے جو میرے اندر جو ہے وہ حلول کر گیا ہے۔ یہ جو روپ دھارنے کا غیر مسلموں کے یہاں جو عقیدہ ہوتا ہے نیا روپ لے کر جنم لینے کا، اس طرح کی جو ہے وہ جھوٹی جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا۔ ہمارے اکابر کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اس کا تعاقب کیا، بہت پیچھا کیا، کسی موقع سے جو ہے وہ اس کو کسی میدان میں جمنے نہیں دیا، کئی مناظرے ہوئے، کئی مرتبہ وہ ذلیل ہوا، اور دماغی اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے ہر طرح سے ایسا بدصورت آدمی تھا کہ ایسا آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ خود اپنی کتاب میں وہ ایسا لکھتا ہے کہ میں اپنے جیب میں جو ہے وہ استنجا کے لیے، اس زمانے میں پانی کم ہوتا تھا تو ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں، اب وہ میں بائیں جیب میں ڈھیلا رکھا کرتا تھا، اور کبھی کبھی گڑ کھانے کی عادت تھی تو دائیں جیب میں جو ہے وہ گڑ رکھا کرتا تھا، کبھی دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے تھے، گڑ جو ہے وہ استنجا میں استعمال ہو جاتا تھا اور ڈھیلا منہ میں چلتے۔ ایسا آدمی کیا نبی بن سکتا ہے؟ اور اس نے جو دعوے کیے ہیں، دعوے بھی ایسے عجیب و غریب، کبھی کہتا ہے میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، میں مریم ہوں، کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ اس کی جو دعوے، آج بھی علماء جب کسی قادیانی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تو اس پر نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں، حالانکہ بہت دلیل ہے کہ قرآن پاک کی 100 آیتیں ہیں، جیسے میں نے کہا حدیث میں 200 حدیث ہے، اس پہ بات نہیں کرتے، اس کے کیریکٹر پہ بات کرتے کہ ایسا نیچ آدمی کیا نبی، کیا ایسا نیچ آدمی ایک خاندان کا بھی بڑا نہیں بن سکتا ہے، اس کے کیریکٹر پر بات کرتے ہیں کہ ایسا بیکار آدمی تھا، کیسے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اور طرح طرح کے جو ہے وہ جھوٹے جھوٹے وہ بہانے تراشتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میرا ذکر تو قرآن میں ہے نا، تو کہاں تمہارا ذکر قرآن میں؟ کا قرآن میں اللہ نے فرمایا من بعد اسمہ احمد، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کے بارے میں فرمایا تھا، اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرتا تھا اور کہتا تھا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کے بعد میں ایک احمد نام کے نبی آئیں گے تو میرا نام احمد ہے۔ تو ہمارے شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ بھائی تیرا نام تو غلام احمد ہے، یہاں تو صرف احمد ہے، کہ نہیں اصل نام احمد ہے، غلام تو ایسے ہی ساتھ میں لگا دیا۔ تو شاہ عطا اللہ بخاری نے کہا کہ میرا نام بھی اصل تو اللہ ہے، عطا تو لوگوں نے ایسے ہی لگا دیا ہے، اور میں اللہ ہوا تو میں نے تجھ کو نبوت دی نہیں ہے، نبی بنایا نہیں ہے، تو کیسے نبی بن گیا؟ ایسے اس کو الزامی منہ توڑ جواب دینے کے لیے، انہوں نے کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن جیسی کرنی ویسی بھرنی، سامنے سے جیسی دلیل آتی ہے ویسا منہ توڑ ان کو جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو بڑے ہمارے اکابر کے مناظرے ہوئے، اور یہ مناظرے وغیرہ اہل علم کا کام ہے، باقی اب تک کی تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ مارنے کھدیڑنے کے سوا ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ اب تک کی پوری تاریخ میں جن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے اگر وہ توبہ نہ کریں تو اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جاتی ہے، اور اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں۔ بعض شعراء کو بھی بہت اچھی زبان تھی تو ان کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ ہم قرآن کے جواب میں کوئی بات لا سکتے ہیں۔ متنبی ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے ایک زمانے میں، متنبی اسی لیے کہتے ہیں کہ زبردستی نبی بن بیٹھنے والا، تو اس نے ایک زمانے میں دعویٰ کیا کہ میں قرآن کے ٹکر کا کلام لاؤں گا اور میں بھی نبی بن جاؤں گا، اور لوگوں سے کہا کہ میرے لیے جو ہے وہ سامان وغیرہ لا کر رکھ دو لکھنے وکھنے کا، میں قرآن کے ٹکر کا جو ہے وہ ایک کلام لکھتا ہوں۔ 6 مہینے تک ایک گھر میں بند رہا، صرف استنجا اور کھانے کے لیے نکلتا تھا، باقی وہ 6 مہینے تک لکھتا رہا، لکھ کے پھاڑا، لکھا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ ایک مجموعہ مرتب کر کے وہ باہر آیا کہ ہاں یہ قرآن پاک کی ٹکر کا جو ہے وہ میں کلام لایا ہوں، اور آج سے میں بھی نبی بن جاؤں گا۔ باہر نکلا جیسے ہی گلی میں، تو گلی میں ایک بچی جو ہے وہ اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر قرآن پاک کھول کر وہاں بیٹھی تھی اور قرآن پاک کی آیت پڑھ رہی تھی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، قرآن کی فصیح ترین آیت شمار ہوتی۔ وہ تو چونکہ عربی تھا، شاعر تھا، عرب زبان کیا ہے اور اس میں کتنا طاقتور لوہا ہے وہ جانتا تھا، وہ ایک دم ٹھٹک گیا، اس کے قدم رک گئے، اور پھر جو ہے وہ اپنا سارا لکھا ہوا کلام پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا کہ قرآن کی ایک آیت میرے سارے کلام کو کھا گئی، میں کہاں اس کلام کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے،
قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے امام مہدی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابھی شام میں حالات جو پلٹے ہیں، تو جس جامعہ دمشق کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے اور آپ وہاں اترنے والے ہیں، جس کے مینارے پر وہ ملک ابھی فتح ہوا، اور 45 سال کے بعد وہاں اتنا ظلم ہوا تھا، 45 سال تک وہاں نماز نہیں ہو رہی تھی، 45 سال کے بعد شیعوں نے یہ ظلم کیا تھا، 45 سال کے بعد وہاں نماز شروع ہوئی۔ اللہ انشاءاللہ وہ دن دکھائے گا۔ آسمان زمین اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتے جب تک کہ حضرت عیسیٰ نازل نہ ہو اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ دجال اکبر کو قتل نہ فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، لیکن وہ نئے نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ تو پہلے سے نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا، اور وہ بھی جب آئیں گے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد اور رہبر بن کر آئیں گے، جنگ کے میدان میں آپ کی قیادت کریں گے، لیکن شریعت تو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ کرسچینٹی میں پورے مسلمان کنورٹ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی کو پھیلائیں گے، اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے چلائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت اہم جو ہے وہ آیت کریمہ ہے، اور ہمارے اکابر کے مناظروں میں سے ایک اور قصہ مجھ کو ابھی یاد آیا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا امین صفدر اکاڑوی۔ تو ایک مرتبہ ان کا اہل حدیث طبقے سے زیادہ جو ہے وہ مناظرہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اہل حدیث کا قادیانیوں سے مناظرہ ہوا، اور مناظرے کی شرائط میں یہ طے ہوا تھا کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی کتاب نہیں اٹھانے کی۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون بدبخت کو پکڑنا ہے، اس کی موت بھی ٹوائلٹ میں ہوئی تھی۔ اب ایسا آدمی کیا نبی بن سکتا ہے؟ تعجب ہے، دنیا پر ایسے لوگوں کو بھی فالوورز مل جاتے ہیں، تو دنیا میں لوگ بھرے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے باہر جا کے کوئی وہ نبوت کا نہیں اپنے خدا ہونے کا عقیدہ وہ جو ہے وہ اعلان کر دے، تو اس کو بھی 2-4 پاگل لوگ مل جائیں گے جو اس کو فالو کریں گے۔ تو یہاں ہر دعوے کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں اندھے جو چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے شرط لگائی تھی مناظرے میں کہ یا تو قرآن کی بات پیش کریں گے یا حدیث پیش کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کیریکٹر پر یا اس کی کسی کتاب کو، اس کی کتابوں میں اپوزٹ باتیں بہت ہیں، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی وہ نہیں اٹھانے کا۔ تو اپوزٹ باتوں سے اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، اور جو جھوٹا آدمی ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ جب وہ انسانوں کے خلاف جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے خلاف بھی جھوٹ بولے گا۔ تو اور پھر انگریز کی بڑی اس آدمی نے حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ جہاد بند ہو گیا، مجھ کو اللہ نے جو ہے وہ حکم فرمایا کہ آج سے جو ہے وہ جہاد منسوخ ہے، اور انگریز کی گورنمنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اور بہت طرح طرح کی بکواسات اس نے کی ہیں۔ تو یہ انہوں نے طے کیا کہ قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں اٹھانے کا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو پکڑنا ہے تو مرزا کے کیریکٹر پہ بات کرنی ہے، اسی کی کتاب اٹھانی ہے۔ قرآن حدیث کی بات کریں گے تو وہ بہت الجھائیں گے، تعویلات کریں گے کہ اس میں تو یوں ہیں اور اس میں تو یوں ہیں وغیرہ وغیرہ، الگ الگ طرح کی باتیں کریں گے، وہ مسئلہ جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا۔ تو وہ جو مناظر تھے اہل حدیث کے، وہ جب بھی مرزا کی کوئی کتاب اٹھاتے تو وہ کہتے کہ یہ تو شرط کے خلاف ہے، نہیں یہ نہیں کر سکتے، آپ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ کیا کریں، اس کو کیسے پکڑے۔ کسی نے جو ہے وہ امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، وہ تشریف لائے، اور آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے مرزا کی کتاب اٹھائی۔ اور سامنے والے مناظر نے چلانا شروع کر دیا کہ ارے یہ تو شرط کے خلاف ہے اور ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں نبی کی بات کو۔ آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو یہ حدیث ہوئی آپ کے نزدیک، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو مناظرہ ختم ہو گیا، مناظرہ اسی بات پر ہے۔ یہ ایسا جو ہے وہ ہتھوڑا تھا جس کا کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا، اور مجلس ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ چونکہ ایک مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں نے چیزیں ذکر کر دی۔ چونکہ یہ ہمارے عقیدے کا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ ہی کی شریعت کو اللہ نے یہ امتیاز بخشا کہ قیامت تک چاہے ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر جائے، اے آئی نہیں، اے آئی کا باپ بھی آ جائے، تو بھی رہنمائی تو قرآن اور حدیث سے ہوگی۔ اس کے علاوہ سائنس جو ہے وہ کچھ کر ڈالے
لیکن رہنمائی صرف قرآن اور سنت سے ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال کا، پہلے 1400 سال نہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کتنا بڑھا لو، اسلام تو یہی رہے گا۔ اسلام پرانا ہے اور وہ ہر زمانے کے ساتھ چلنے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے قیامت تک۔ اور تبھی تو سارے نبی کیا کرتے تھے، ان کو بعد والوں کی بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی، کہ کیونکہ جب بعد میں گمراہی پھیلے گی تو اللہ ایک اور نبی بھیجیں گے، پھر ان کے بعد واپس گمراہی پھیلیں گی تو اللہ تیسرے نبی پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی کہ میرے بعد امت کا کیا ہوگا، تو آپ نے بہت سارے فتنے ارشاد فرمائے کہ یہ فتنہ ہوگا۔ ایک مرتبہ تو صحابہ کہنے لگے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے، ظہر تک بیان فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ کے بیانات بہت لمبے نہیں ہوتے تھے، آج کل کے ہمارے وائزوں اور خطیبوں کی طرح مختصر بیان فرماتے تھے۔ پھر ظہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، پھر بیان کیا، عصر تک بیان کیا، عصر کی نماز پڑھی، پھر بیان شروع کیا، مغرب تک بیان کیا، مغرب کی نماز پڑھی، پھر بیان کیا، اور عشاء تک بیان کیا۔ اور قیامت تک کون کون سے فتنے آنے والے سب آپ نے بتا دی، حتیٰ کہ اس فتنے کا بانی کون ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، کس زمانے میں ہوگا، کس علاقے میں ہوگا، سارے۔ پھر وہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا مضمون ہم کو کوئی بھی نام ہم کو یاد نہیں رہا، حالانکہ بہت باتیں صحابہ کو حضور کی یاد رہتی تھی، اتنا یاد رہتا تھا کہ داڑھی میں بال کتنے سفید ہوئے وہ بھی صحابہ نے گنا تھا کہ 18 بال آپ کے جو ہے وہ آخری عمر میں سفید ہوئے تھے، تو یہ بات یاد اللہ نے بھلا دی۔ تو کہہ رہے سارے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے، نام بتایا کہ اس زمانے میں اس علاقے میں یہ فتنہ ابھرے گا، یہ اور اس میں تم یہ کرنا، وہ ساری چیزیں صحابہ فرماتے کہ ہم سے بھلا دی گئی، جو اس میں ضروری چیزیں تھی کہ فتنے کے زمانے میں کیا کرنا چاہیے۔ فتنے کے زمانے میں وہاں جھانک کر فتنے کو دیکھنے نہیں جانا چاہیے، اپنے گھر کا کونا پکڑنا چاہیے، مسجد کا کونا پکڑ کے اپنا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور مسلمانوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ باقی رہی۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے آپ نے سب فتنوں کے تعلق سے رہنمائی کی، ہر طرح کے مضامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ بہرحال یہ حدیث بہت اہم ہے ہمارے عقیدے کا، یہ آیت کریمہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اسے ہمیں اپنے بچوں کو پلانا چاہیے۔ انشاءاللہ بعد کی جو آیتیں ہم نے اس مجلس میں تلاوت کی، اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کو نماز اور قرآن کا عشق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو نماز اور قرآن کا عاشق بنا، اے اللہ ہمیں نماز کا خشوع اور خضوع عطا فرما، تقوی اور طہارت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ پانچوں وقت کی نمازیں اہتمام کے ساتھ مسجد کی صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما، اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر موڑ اور ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے آباد فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو اے اللہ سنتوں سے آباد فرما، اے اللہ ہمارے بچوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہماری اولاد کے سینے میں ڈال دے، اے اللہ ہمارے اولاد کے اور اے اللہ ہمارے ایمان کی اللہ بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرف فتنوں کا دور ہے، اے اللہ پتہ نہیں کب زندگی کے شام ہو جائیں،
اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوں، تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے بندوں کے واجب الادا حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی پاکیزہ حالت میں موت عطا فرما، حادثات کی موت سے اور بری موت سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، آخرت میں اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات آسان فرما، حشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، بغیر حساب و کتاب کے اے اللہ جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کی بھرپور نصرت فرما، ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرما، شام کے ہمارے مجاہدین بھائیوں کے اللہ آپ بھرپور نصرت اور مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا نے ان کو تنہا چھوڑے رکھا ہے، اے اللہ آپ اپنی نصرت اور مدد ان کے ساتھ شامل حال فرما لیجئے، ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان میں سچے اور اچھے لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ان کے لیے دعائیں کرنے، ان کے لیے رونے اور تڑپنے کی ہم کو توفیق اور سعادت عطا فرما، بعض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ محمودیہ چینل پر دینی، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز دیکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور خیر کی بات عام کریں۔ محمودیہ چینل علم و عمل کی صدا۔